کہ اقبال نے فرمایا تھا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. شریعت میں معین نہیں ہے. دعا مانگنے کا کیا کوئی خاص سلیقہ طریقہ بھی ہونا چاہیے؟ کیونکہ 3 افراد کی دعائیں قبول نہیں کرتا. توہمات بھی تو ہیں، جیسے ٹوٹا ہوا ستارہ دیکھ کے دعا کر لی. باپ کی دعا اس اپنی اولاد کے لیے ایسے ہے جیسے نبی کی دعا اپنی امت کے لیے. کیا کچھ کتابیں ایسی یا مسنون دعائیں ہیں؟ دیکھیں اس میں دعا کو جو طریقہ ہے اس کے اندر بہت سارے طریقے بیان ہوئے ہیں. سبھی کے لیے عشرت حال، بلند اقبال، رزق حلال اور عروج و کمال کی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اعلیٰ پوڈ. میرے ساتھ آج جو شخصیت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ان کے تفصیلی تعارف کے لیے ویسے تو مجھے چند منٹ درکار ہیں، لیکن مختصراً اگر بتاتا چلوں تو مؤسس و مدیر اعلیٰ مفاتیح الحیات کنسلٹنٹس، خطیب اہل بیت سلام اللہ علیہ اجمعین، محقق، مصنف، ماہر فلسفہ، ماہر فارسی اور عربی گرامر، منطق، تاریخ، علم کلام، آیت اللہ باقر الصدر و آیت اللہ سیستانی جیسے بلند مرتبت اساتذہ سے فیض علم حاصل کر چکے ہیں اور مختلف شرعی معاملات میں وکیل مرجعیت کا عہدہ رکھتے ہیں. جناب محترم علامہ سید شہروز زیدی صاحب، السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب بہت شکریہ کہ آپ ایک مختصر نوٹس کے اوپر جو ہے وہ ہمارے اعلیٰ پوڈ میں تشریف لائے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں مدعو کیا، ہمیں اس قابل سمجھا. جزاک اللہ. مولانا صاحب آج جو ہم موضوع آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ ویسے تو آپ کی جو علمیت ہے اور جو نالج ہے اس کے مقابلے میں سمجھ لیں کہ سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے، لیکن وہ سلسلہ ایسا ہے کہ وہ ہم سب کی زندگیوں میں پیدائش سے لے کے اور زندگی کی اختتام تک جڑا ہی رہتا ہے. میں بات کر رہا ہوں دعا کی، کہ جب ہم شعور کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو دعا کرنا ہمیں سکھائی جاتی ہے. واجب عبادات سے پہلے سے ہی ہم دعا کرنا سیکھ لیتے ہیں اور زندگی کے ہر مرحلے پہ اسکول میں داخل ہوتے ہیں تو پاس ہونے کی دعا، اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے مراحل آگے چلتے ہیں تو کالج میں ہیں تو پھر اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں. اس کے بعد شادی کی دعا، پھر اولاد کی دعا، پھر حج عمرہ زیارات کی دعا، پھر گھر گاڑی کی دعا، اور پھر جب بڑھاپے میں جو ہے وہ مرض کی جب شدت ہوتی ہے تو مرض سے شفا کی دعا. تو دعا کی مذہب میں اسلامی طور پہ کیا اہمیت ہے اور عبادات کے ساتھ دعا کا کیا درجہ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں دعا کا اگر ہم سب سے پہلے لغوی معنی دیکھیں تو اس کے جو روٹ ورڈز ہیں وہ ہیں دال، عین، واو. اور اس کے یہ چونکہ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے اور عربی لغت میں بھی دعا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اسی طرح فارسی لغت میں بھی دعا کا لفظ استعمال ہوا ہے. اس کے اگر ہم عمومی طور پہ مختصر کر کے معنی کو بیان کریں تو اس کے معنی بنتے ہیں پکارنا اور صدا دینا. اور عرف میں اگر ہم یا اصطلاحی طور پر دیکھیں تو اس کا مطلب ہے یعنی خداوند متعال کے سامنے جو ہے وہ گڑ گڑانا، خدا سے کچھ طلب کرنا، خدا کے سامنے جو ہے وہ اپنی مغفرت کی دعا کرنا یا کوئی چیز اپنی طلب کرنا خداوند متعال سے. اس کو عرف میں جو ہے وہ دعا کہا گیا ہے. اور اس کی فضیلت کے حوالے سے جو ہے وہ بہت ساری ہمیں قرآن مجید کے اندر خود آیات ہمیں مل جاتی ہیں، جس طرح سے خداوند متعال فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، کہ اے میرے بندو مجھے پکارو، میں مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اور اس کے علاوہ بہت ساری روایات ہیں، احادیث ہیں، احادیث نبوی ہیں اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے منقول ہمیں روایات ملتی ہیں جس میں دعا کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. اور دعا کی جو ہے وہ بہت ساری فضیلتیں بھی بیان کی گئی ہیں کہ مثلا تم دعا کرو تو تمہیں عطا کر دوں گا، تم دعا نہیں کرو گے تو تمہیں عطا نہیں کیا جائے گا. بالکل. اس حوالے سے جو ہے وہ یہ بھی روایت ملتی ہے کہ کسی نے جو ہے وہ امام علی علیہ السلام سے پوچھا کہ جب ہر چیز نصیب میں لکھی گئی ہے تو پھر دعا کیوں کریں؟ تو آپ نے جواب میں یہی فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے نصیب میں لکھا ہو کہ دعا کرو گے تو بالکل ایسا ہی. اچھا یہ تو چلیں آپ نے ایک اسلامی حوالے سے ایک پرسپیکٹیو اس کا بتا دیا اور قرآن شریف کا بھی ریفرنس دیا. تو جو قبل از اسلام دیگر مذاہب ہیں اور دیگر شریعتیں ہیں تو ان میں دعا کی اسی طریقے سے اہمیت ہے یا؟ جی بالکل. اس میں دیکھیں دعا کیونکہ ایک فطری عمل ہے، جس طرح سے دین کے بارے میں ہم جب گفتگو کرتے ہیں کہ دین جو ہے وہ ایک انسان کا فطری تقاضا ہے کہ انسان جو ہے وہ جب غور و فکر کرتا ہے، عقل اپنی استعمال کرتا ہے تو سوچتا ہے، وہ کہتا ہے میرا کوئی بنانے والا خالق موجود ہوگا. تو اسی طرح سے جب انسان کسی مشکلات میں گھرتا ہے یا اس کے اوپر کوئی آفات بلائیں نازل ہوتی ہیں تو ایک فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ ایک ایسی چیز کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اسے وہاں سے نکالے،
جو اس سے فوق مافوق اس سے کوئی جو ہے وہ وجود ہو جو اسے اس مشکل سے نجات دے. تو ایک فطرت کا تقاضا ہے. اور اسلام سے پہلے بھی مثلاً اگر ہم انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے دیکھیں تو قرآن مجید میں خود دعائیں ملتی ہیں. مثلاً حضرت آدم علیہ السلام کی دعا جب انہیں جنت سے نکال کے دنیا میں بھیجا تو وہ دعا کرتے تھے ربنا ظلمنا انفسکم. اور اس طرح سے مثلاً جناب نوح علیہ السلام کی دعا ہے اور جناب خضر علیہ السلام کی دعا ہے. مختلف انبیاء کرام کی دعائیں قرآن کریم میں خود موجود ہیں. اور پیغمبر گرامی کے حوالے سے مثلاً دعا کہ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما ربی زدنی علما. اب وہ جو خود علم کا شہر ہے جو خود یہ کہہ رہا ہے انا مدینۃ العلم, خداوند متعال جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے وقر ربی زدنی علما کہ میرے علم میں اضافہ فرمائیے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یعنی ایک وہ ہستی جو نمونہ ہے علم کا, منبع ہے, سورس ہے علم کا, وہ یہ دعا کر رہے ہیں میرے علم میں اضافہ فرما. تو ہم جو عام مخلوق ہیں ہماری کوئی حیثیت نہیں, تو ہمیں یعنی کس قدر دعا کرنی چاہیے علم کے حوالے سے یا دیگر تمام کوالٹیز کے حوالے سے کہ ہمیں جو ہے وہ خداوند متعال ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور ہماری مثلاً مغفرت کے حوالے سے دعائیں ہیں جیسے انبیاء علیہ السلام کی جو خود یعنی ایک معصوم شخصیت مغفرت کی دعا کر رہی ہے. کیوں؟ درجات ہیں. اور مثلاً جیسا آپ نے سوال کیا اسلام سے پہلے ایک تو انبیاء یعنی جو یہ سلسلہ چلتا ہوا ہے ان کی دعائیں ہمیں ملتی ہیں. دوسری طرف اگر ہم دیگر مذاہب میں دیکھیں مثلاً ہندو مت ہو گیا یا بدھ مت یا سکھ مت یا یہودیت مذہب ہے یا عیسائی مذہب ہے, ان کے اندر خود دعا کا تصور جو ہے وہ بہت احسن انداز میں پایا جاتا ہے. اور وہ بالکل اپنی بلندی کے لیے اور مثلاً قرب خداوندی کے لیے یا اپنے رب جس کی وہ پرستش کرتے ہیں اس سے قربت قصد قربت کے لیے وہ دعا کا کانسیپٹ جو ہے وہ اسی طرح سے ہر مذہب میں پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کے اس تفصیلی جواب سے دو پہلو اور جو سامنے آ رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ دعا آپ کسی بھی چیز کے لیے کر سکتے ہیں, جیسے علم کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ کوئی مادی چیز ہی ہو کہ گاڑی چاہیے, گھر چاہیے یا اسی کے لیے, تو آپ ایسی چیزوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں, روحانیت کی بلندی کے لیے بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کیا مطلب اس بارے میں روشنی ڈالیے گا اس بات کے اوپر کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تبھی دعا کی جائے یا اپنے روزمرہ کے معمولات میں دیگر عبادات کی طرح دعا کو شامل حال رکھنا چاہیے؟ دیکھیں دعا کا جہاں تک تعلق ہے, دعا جو ہے وہ قید نہیں ہے اس کی کہ مثلاً آپ نے صرف اخروی چیزوں کے لیے دعا کرنی ہے, یا مثلاً کہا جائے کہ صرف آپ نے اپنی مغفرت کی دعا کرنی ہے, یا صرف آپ نے یہ دعا کرنی ہے خداوند متعال مجھے مثلاً جہنم میں نہ بھیجے, صرف جنت میں بھیجے. نہ, ایسا نہیں ہے. دعا جو ہے وہ عمومی ہے. آپ یعنی دنیاوی مادی چیزوں کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں, اور اس کی بھی تعلیم ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے اور سیرت سے ملتی ہے کہ آپ جو ہے وہ مثلاً ہمارے پاس اس طرح کی روایات موجود ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہے تو وہ تم خداوند متعال سے طلب کرو. جوتے کا تسمہ بھی بالکل اسی طرح سے کہ تم خداوند متعال سے اس کو مانگو. اور اس حوالے سے بالکل واضح ہے کہ ہم جو ہے وہ ہر چیز کے لیے خداوند متعال کی بارگاہ میں کیوں, اگر اس کو ہم اوپر سے دیکھیں ذرا تو یہ تعلق اس طرح سے بنتا ہے کیوں خداوند متعال کی جو ذات ہے وہ وجود محض ہے. اگر ہم تھوڑی سی کوشش کر کے آسان الفاظ میں گفتگو کریں, وجود محض خداوند متعال کی ذات, اور ہمارا جو وجود ہے وہ ضعیف ترین وجود ہے, یعنی کمزور ترین وجود, اور یہ سلسلہ خداوند متعال کی ذات سے جڑا ہوا ہے مسلسل. تو انسان ہر وقت محتاج ہے, ہر وقت جو ہے وہ انسان فقیر ہے اور محتاج ہے ایک ذات کا جو کہ غنی ہو, بالکل, جو کسی کے محتاج نہ ہو, جو بے نیاز ہو. تو یہ سلسلہ انسان کا جو ہے وہ رشد و کمال کا اسی وقت بلندی کی طرف جا سکتا ہے جب انسان دعا کرے, جب انسان اس کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلے, جب انسان رشد و کمال اپنے اندر پیدا کرے. تو انسان پھر آہستہ 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 رشد و کمال کرتا ہے اور قربت جو ہے وہ خدا کی حاصل کرتا رہتا ہے, اور خدا اسے جو ہے وہ بلندیوں پہ بھیجتا جاتا ہے. تو مولانا صاحب اب انسان کے ساتھ تو اس کی ضروریات اور خواہشات تو 24 گھنٹے ہیں, اور جب تک کہ اس کی زندگی ہے تب تک ہیں, اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے اس کے لواحقین اس کے بلندتر درجات کی بھی دعا کرتے رہتے ہیں. تو اس حوالے سے کچھ مخصوص دنوں کو یا کچھ مخصوص راتوں کو, جیسے ابھی اس وقت ہم ماہ رمضان میں بیٹھے ہیں اور آخری عشرہ ہے اور تاخراتوں کا سلسلہ بھی ہے, تو ان کو مختص کرنا اور کچھ مقامات کو مختص کرنا کہ وہاں پہ دعا کی شاید قبولیت کی زیادہ سند ملتی ہے, یا اس حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ کیا اس میں کیا طریقہ کار رکھنا چاہیے پھر؟ جی, جیسے اس کے آپ کے جواب کے دو پہلو نکلتے ہیں. ایک تو مرحومین کے حوالے سے خصوصی طور پہ جس طرح ہمارے یہاں
اہتمام کیا جاتا ہے سوہم کی مجلس کا مثلاً یا چہلم کی اور اس طرح سے برسی کا، اس کا کوئی شریعت میں معین نہیں ہے کیا مثلاً آپ نے جو ہے وہ مرحوم کی مثلاً کسی کی میت ہو جائے تو اس کے تیسرے دن آپ نے جو ہے وہ اس کے ایصال ثواب کے لیے مثلاً قرآن خوانی کریں یا اعمال نیک انجام دیں اور اس کو ایصال کریں، یہ معین نہیں ہے۔ البتہ یہ ایک اچھا طریقہ کار ہے، کیوں؟ اس سے جو ہے مثلاً آپ کوئی نیک عمل انجام دیتے ہیں، اس کے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تو وہ ایک بہانہ قرار پاتا ہے ایک طرح سے کہ مثلاً 3 دن ہو گئے، مثلاً اب اس کو مثلاً مرحوم کے لیے مثلاً ہم قرآن خوانی کا انتظام کر لیں، یا مثال کے طور پہ کوئی بھی دیگر چیزیں مجلس کا جیسے اہتمام کیا جاتا ہے، تو یہ ایک بہانہ قرار پاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اس کو ضروری سمجھ لینا، جیسے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ مثلاً ہفتے کے دن یہ نہیں کر سکتے، چہلم نہیں کر سکتے، یا فلاں مثلا سوہم جو ہے وہ منگل کو نہیں ہوتا، یہ ساری جو ہے وہ اس کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں ہے اور کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جہاں تک دعا کی بات ہے اس کے مخصوص ایام کے حوالے سے، تو دعا کے کوئی مخصوص ایام اس طرح سے نہیں ہے کہ مثلاً آپ صرف اسی میں دعا کر سکیں، دعا کسی بھی وقت مانگی جا سکتی ہے، کیونکہ دعا پکار کا نام ہے اور ہم خداوند متعال کو جہاں چاہیں جیسے چاہیں پکار سکتے ہیں۔ لیکن کچھ مقامات ایسے بیان ہوئے ہیں شریعت میں اور کچھ جگہیں ایسی بیان ہوئی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ خداوند متعال دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ ایک چیز جو اسی سے ریلیٹڈ بتانا چاہوں گا، امیر المومنین علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے ایسے ہے جیسے نبی کی دعا اپنی امت کے لیے، یعنی اگر باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے تو ایسے ہے جیسے ایک نبی اپنی امت کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اچھا، باقی مقامات کے حوالے سے مثلاً مکہ مکرمہ کے اندر کہا جاتا ہے اگر کوئی دعا کرے تو اس کی دعا خدا رد نہیں کرتا۔ اسی طرح سے جو ہے وہ ائمہ علیہ السلام کے جو حرم ہے، خصوصی طور پہ حرم امام حسین علیہ السلام، وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی زیارت امام حسین انجام دے اور دعا کرے تو خداوند متعال اس کی روایات میں آئے کہ دعا کو رد نہیں کرتا۔ دنوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے دن ہیں، اور وقت کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو نماز کے بعد روایت میں کہ نماز کے بعد اگر کوئی دعا کرے تو خداوند متعال اس کی دعا کو قبول کرے گا اور رد نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح جمعے کے دن حالت روزہ میں، جیسے رمضان ہے، حالت روزہ میں یا افطار کے وقت اگر دعا کی جائے تو وہ خداوند متعال رد نہیں کرتا۔ اور ایک حدیث میں کہ 3 مقامات ایسے ہیں کہ خداوند متعال دعا کو رد نہیں کرتا اس وقت اگر دعا کی جائے، اس میں سے ایک ہے نکاح کے وقت، کہ اگر کسی کی عقد نکاح کی محفل ہو رہی ہے اور اس میں کوئی اگر دعا کرے، جیسے عموماً اس طرح سے ہوتا بھی ہے کہ نکاح کے صیغے جاری ہوتے ہیں، اس کے بعد عمومی دعا کی جاتی ہے، کیونکہ وہ روایت میں آیا ہے، وارد ہوا ہے کہ اس وقت دعا کی جائے تو خداوند متعال اس دعا کو پوری کرتا ہے۔ باقی بہت سارے خداوند متعال نے بہانے قرار دیے ہیں کہ جب بھی جو ہے وہ فطرت کے جو ہے وہ نمونے ظاہر ہوں، مثلاً تیز ہوا چلے تو اس وقت دعا کرو، مثلاً چاند پہلی کا نظر آئے اس وقت دعا کرو۔ یہ خداوند متعال نے مختلف بہانے انسان کو دیے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس کی طرف توجہ کر کے خدا کو پکارے۔ اصل جو ہدف ہے وہ خدا کی طرف پکار، یعنی اپنے محتاج ہونے کا اعتراف کرنا خداوند متعال کی بارگاہ میں کہ میں ضعیف ہوں، میں کمزور ہوں اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ صحیح۔ اچھا، اس میں اب جیسے ہم دنیاوی جب کوئی امتحان دیتے ہیں تو اس میں کچھ سوالات ہوتے ہیں جو کہ لازمی ہوتے ہیں، کمپلسری ہوتے ہیں، اگر آپ نے وہ اٹیمپٹ نہیں کیے تو بے شک آپ نے باقی کا پرچہ کتنا ہی اچھا کیا ہے لیکن آپ اس میں جو ہے وہ پاس نہیں تصور کیے جاتے۔ تو اب مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے اگر کوئی عابد زاہد اس طریقے کا نہیں ہے کہ اس کے جو فرض عبادات ہیں وہ پوری نہیں ہیں، لیکن اس کی جو دعائیں ہیں کیا ان کی قبولیت میں وہ چیز پھر رکاوٹ بنتی ہے؟ جی دیکھیں، اس میں ایک جملہ ہے کہ دعائے کمیل کے اندر کہ خداوند متعال سے امیر المومنین نقل کر رہے ہیں جناب خضر کی دعا کہ میرے وہ گناہوں کو معاف فرما جو دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جو دعاؤں کی قبولیت کی طرف جانے سے روکتے ہیں، یعنی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو گناہ کبیرہ، مثلاً کوئی انسان اگر واجبات کو ترک کر دے یا حرام کاموں کو انجام دے تو گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ امیر المومنین کی ایک حدیث ہے کہ یعنی یہ دعا کرنے والا ایسا ہے جیسے بغیر کمان کے تیر چلانے والا، یعنی بغیر کمان کے اگر کوئی تیر چلائے تو اس طرح سے اس کی مثال ہے کہ انسان جو ہے مثلاً بنیادی جو واجبات ہیں ان کو انجام نہ دے، مثلاً جو اس کے اندر ہے جسے وہ انجام دے سکتے ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، جو بنیادی چیزیں
اسے انجام نہ دے اور وہ دعا کرتا رہے صرف، یعنی ایک چلہ کاٹنے بیٹھ جائے کسی کمرے میں 40 دن تک 50 دن تک کہ میں یہ کام کروں گا تو خدا میری دعا کو قبول کرے گا، تو ایسا جو ہے وہ پرہیز کے بغیر تو دوا کا بھی اثر نہیں ہوتا۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، اب جیسے دو شخص ہیں، ٹھیک، ایک جو ہے وہ کمار ہے، اس نے برتن بنائے ہیں اور باہر اس نے رکھے ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ بہت تیز دھوپ نکلے تاکہ وہ اس کا جو کام ہے وہ بڑا اچھا پختگی کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچے، اور اسی دن ایک کسان ہے یا ایک باغبان ہے اور وہ چاہتا ہے کہ بارش ہو خوب تاکہ جو اس کی کھیت ہے یا فصل ہے جو باغ ہے وہ اچھے سے نشو نما پائے، اور دونوں دعا کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں ایسے متضاد صورتحال میں، کیونکہ بہت سارے لوگ بالکل سمجھ میں سوال آتا ہے، اس میں دو صورتیں بنتی ہیں، آپ کے سوال کے جواب کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مثلاً دعا قبول نہ ہونے کی کیا وجہ، مثلاً ایک شخص اپنے نظر میں یہ سوچ رہا ہے کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہے، تو اس کے جواب کے دو پہلو نکلتے ہیں۔ پہلا پہلو تو یہ کہ مثلاً یا تو اس نے سچے دل سے کامل یقین کے ساتھ پختہ ایمان کے ساتھ دعا نہیں کی، ٹھیک ہے، ایک تو یہ مثلاً اگر وہ کہتا ہے نہیں میں نے جو ہے وہ کامل یقین کے ساتھ اور پورے آداب دعا کے ساتھ میں نے دعا کی تھی پھر بھی میری دعا قبول نہیں ہوئی، تو دوسرے پہلو والا جواب یہ کہ یہ مشیت الہی کے خلاف ہو سکتی دعا، ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ کہ ممکن ہے کہ وہ دعا کا قبول ہونا اس کے حق میں بہتر نہ ہو، صحیح، مثلاً اس طرح سے دعا کی جاتی نا کہ خدا ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہو، جو ہمارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ خدا بہتر جانتا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے، قادر ہے، وہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے انسان بعض اوقات وہ چیز طلب کر رہا ہوتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو، یا مثلاً ابھی اس کو نظر نہیں آ رہا، بعد میں اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو، اور خداوند متعال جانتا ہے تو اس لیے وہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا۔ تو ایک پہلو تو یہ، دوسرا یہ کہ ظاہر سی بات ہے اس کے اندر خداوند متعال کا ایک دنیا کا نظام ہے، خداوند متعال جو ہے وہ اسی نظام کے تحت اس کائنات کو جو ہے وہ نظم و ضبط کے ساتھ چلانا ہے اس کو، تو مشیت الہی کے خلاف اگر کوئی دعا کرے تو بالکل، مثلاً کوئی دعا کرے کہ ایسی لامحال سی دعا کہ پنکھا سیدھا بھی چلے الٹا بھی چلے، تو یہ تو محال ہے، اور اس دنیا کے اندر تمام چیزیں جو ہے وہ یہ نظام علل اور معلول، یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کے تھرو جو ہم دعا کرتے ہیں، جس کا مثلاً خداوند متعال نے ہمیں دھوپ دینی تھی، روشنی دینی تھی، تو خداوند متعال نے سورج کو پیدا کیا، یعنی ایک چیز کا جو ہے وہ ہے کاز موجود ہے، تو کاز اور ایفیکٹ کے قانون کے طب جتنی بھی دعائیں آئیں گی تو خداوند متعال ان کو پورا کرے گا، جو اس کے برخلاف ہوں گی، یعنی جو ممکنات میں سے نہیں ہوں گی، جو محلات میں سے ہوں گی جن کا ہونا محال ہے، تو وہ پھر دعائیں جو ہے وہ قبول نہیں ہوں گی۔ دعا مانگنے کا کیا کوئی خاص طریقہ بھی ہونا چاہیے؟ کیونکہ عموماً دل کے جذبات جو ہیں وہ بہت اچھے الفاظوں میں نہیں آ رہے ہوتے عموماً لبوں تک، اور بہت سارے لوگوں کو مطلب وہ الفاظوں کے محتاج بھی ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس اتنے نہیں ہیں، تو کیا کچھ کتابیں ایسی یا مسنون دعائیں ہیں کہ جو انسان کی اس اضطرابی کیفیت کو جو ہے وہ اچھے الفاظ میں ڈال کر ایک دعا کا روپ دیتی ہوں؟ جی دیکھیں، اس میں دعا کو جو طریقہ ہے اس کے اندر بہت سارے طریقے بیان ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مثلاً چند آداب پہلے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ مثلاً جو بیان کیے گئے ہیں کہ انسان باوضو ہو کر اور خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے وہ دعا کرے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، اور بسم اللہ سے دعا کا آغاز کرے، اور اس کے بعد حمد خدا بجلائے۔ اس میں ایک جگہ کہا گیا ہے کہ اگر خدا کی حمد کی جائے تو یہی کافی ہے۔ اچھا، کیوں خدا کی حمد؟ اس کا مطلب کہ ہم خدا کو کہہ رہے ہیں تو غنی ہے، تو بے نیاز ہے، یعنی اپنے محتاج ہونے کا اعتراف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہم خدا سے کچھ طلب کر رہے ہیں تو خدا کی حمد کر رہے ہیں اور خدا کی اس صفت کو یاد کر رہے ہیں کہ جو مثلاً ہمیں چاہیے، مثلاً خدا کو یا رازق کو کہہ کے پکار رہے ہیں کہ ہمیں رزق دے دے، ہم تیرے محتاج ہیں، خدا کو مثلاً مختلف اسی طرح کی صفات کے ساتھ پکار رہے ہیں۔ یعنی ایک ادب کے اندر دعا کے یہ شامل ہو گیا کہ مثلاً پہلے خداوند متعال کی حمد و ثنا کی جائے، اور پھر اس کے بعد جو انسان خلوص دل کے ساتھ جو ہے وہ خداوند متعال کو پکارے، جس کے اندر ریاکاری شامل نہ ہو۔ مثلاً اس کے آداب میں کہ تشہد میں جیسے ہم بیٹھتے ہیں اس طرح سے بیٹھ کے دعا کی جائے، اور بہت زیادہ چیخ کر بھی نہ ہو اور بہت زیادہ ہلکی آواز میں بھی دعا انسان نہ کرے، مناسب آواز میں جو ہے وہ دعا کی جائے، ریاکاری شمار نہ ہو، یعنی لوگوں کو میں بتاؤں کہ میں کتنی زیادہ دعا کرتا ہوں، اس طرح سے نہ ہو، یعنی خداوند متعال کی بارگاہ میں خلوص کے ساتھ انسان دعا کرے۔ باقی جو بہترین نمونہ ہے، مثلاً ہمارے سامنے سیرت موجود ہے ائمہ علیہ السلام کی، انہوں نے مثلاً جس طرح سے خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کی،
تو ہمارے لیے ایک نمونہ موجود ہے دعا کرنے کا، خدا کی بارگاہ میں کس طرح سے حاضری دینی ہے، کس طرح سے خداوند متعال سے گفتگو کرنی ہے. اور اگر کتاب کا ہم مجموعی دعاؤں کا اگر نام لیا جائے تو اس کے اندر مفاتیح الجناح، جس کے اندر تمام دعائیں جو ہے وہ جمع کر دی گئی ہیں، روز و شب کی دعائیں، پورے ہفتے کی دعائیں، دنوں کی دعائیں، اس طرح سے نماز کے بعد کی دعائیں، ساری ایک مجموعی طور پہ اگر نام لیا جائے تو مفاتیح الجناح. اور اس کے علاوہ امام سجاد کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ، جو صحیفہ کاملہ کے نام سے معروف ہے، اس کے اندر امام سجاد نے خداوند متعال کی بارگاہ میں جس طرح سے دعا کی ہے، تو ہمارے لیے بالکل نمونہ ہے دعا کرنے کا، اور ہم اگر اسی کو پڑھیں تو ہمارے لیے کافی ہے. صحیفہ سجادیہ کا ذکر ہوا، تو صحیفہ سجادیہ جسے اخت قرآن بھی کہا گیا ہے، اسی طرح سے انجیل اہل بیت بھی کہا گیا ہے، زبور آل محمد بھی کہا گیا ہے. کیونکہ صحیفہ سجادیہ کے اندر جو ہمیں ایک چیز ملتی ہے، مثلاً ائمہ علیہ السلام کے جو باقی اقوال ہوتے ہیں وہ انسان کی عقلوں کے مطابق ہوتے ہیں. کیوں؟ خداوند متعال نے حکم دیا کہ انسان سے مخاطب ہو اس کی عقل کے معیار کے مطابق. بالکل ٹھیک ہے. تو ائمہ جو ہیں وہ انسانوں سے مخاطب ہو رہے ہیں ان کی عقل کے مطابق، لیکن دعا کے اندر انسان عوام سے مخاطب نہیں ہوتا، دعا کے اندر انسان خدا کی ذات سے مخاطب ہوتا ہے. تو اس صحیفہ سجادیہ میں امام معصوم مخاطب ہیں خداوند متعال کی ذات سے، تو اس کے اندر جو ہے وہ اسی طرح سے پھر گفتگو ہوگی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی خوبصورتی سے امام جو ہے وہ مثلاً پہلے خدا کی حمد و ثنا بجلاتے ہیں، پھر اپنی کمزور ہونے کا اعتراف کرتے ہیں، اپنے ضعیفی کا اعتراف کرتے ہیں، اور پھر خدا کی بارگاہ میں طلب کرتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ اس طرح سے ہم اگر دعا کریں بارگاہ خداوند متعال کے اندر تو ہماری دعا انشاءاللہ خداوند متعال قبول کرے گا. اور یہ سیرت کے ذریعے سے جو ہمیں دعا کا سلسلہ معلوم ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ اگر وقت ہے تو. جی بالکل، بسم اللہ. اس میں ایک شخص تھا، وہ مدینے میں جو ہے وہ امام سجاد کا دور ہے، تو مدینے میں قحط آ گیا. تو ایک شخص جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ سامنے ایک غلام بیٹھا ہوا ہے، وہ دعا کرتا ہے کہ پروردگار عالم، میں جس کا غلام ہوں تجھے اس کا واسطہ دیتا ہوں، قحط کو دور فرما، یعنی بارش ہو جائے. تو وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اس نے دعا کی اور بارش ہونے لگ گئی. جیسے اس نے دعا کی بارش ہونے لگ گئی تو میں بولا یہ جو ہے وہ کیا کون بندہ ہے کہ اس کی دعا فوراً سے قبول ہو گئی، خداوند متعال نے اس کی دعا فوراً قبول کر لی، اور اس نے کس کا واسطہ دیا ہے خداوند متعال کو کہ اس کو دعا جو ہے فوراً قبول ہو رہی. تو وہ جاتا ہے اس کے پیچھے پیچھے، دیکھتا ہے وہ ایک جگہ جا رہا ہے، تو وہ امام زین العابدین علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو گیا. تو وہ اندر داخل ہوتا ہے، امام سے سلام دعا کے بعد پوچھتا ہے امام یہ آپ کا غلام ہے؟ تو امام کہتے ہیں ہاں یہ ہمارا غلام ہے. تو کہتا ہے امام یہ غلام ہمیں چاہیے، یہ آپ ہمیں دے دیں، ہمیں خریدنا ہے. تو امام نے کہا ہم تو غلام تربیت کے لیے خریدتے تھے کہ ہم غلاموں کی تربیت کریں اور پھر انہیں آزاد کر دیں، لیکن اگر تمہیں چاہیے تو تم یہ غلام لے لو. ٹھیک. امام کے منہ سے جو ہے وہ یہ جملہ نکلتا ہے تو وہ آواز آتی ہے کہ جو ہے وہ مثلاً غلام جو ہے وہ مر گیا. تو وہ شخص جاتا ہے، امام بھی جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا ہو گیا امام، ابھی تو آپ سے کہا تھا یہ ہمیں چاہیے اور یہ مر گیا، اس کی تو عمر بھی اتنی نہیں تھی. تو کہتے ہیں کہ یہ مستجاب الدعویٰ ہے، خداوند متعال اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. تو اس نے یہ دعا کی تھی کہ جب تک زندہ رہوں آپ کی غلامی میں رہوں، اور جس دن یہ قرار پا جائے، یہ طے پا جائے کہ آپ کی غلامی سے نکلنا ہے تو اس دن مجھے موت آ جائے. تو خداوند متعال نے اس کی دعا کو قبول کر لیا. تو آپ دیکھیں غلاموں کا یہ عالم ہے، کیونکہ وہ منسلک ہیں، ہر وقت ساتھ سیکھ رہے ہیں سلیقہ طریقہ امام سے کس طرح سے دعا کرنی ہے. تو غلاموں کا یہ عالم ہے، تو جنہوں نے دعائیں سکھائی ہیں ان کا کیا عالم ہوگا. اور پھر وہ ہمارے لیے اگر نمونہ عمل بنے دعا کے اندر تو پھر جو ہے وہ خداوند متعال انشاءاللہ. اب اس سے ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ اس درجے کا اور مستجاب الدعوات بننے کے لیے آدمی کو آج کے دور میں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں کوئی معین ایک فکس اس طرح سے طریقہ نہیں ہے کہ مثلا ہم بولیں بھائی یہ آئیے آپ کریں. تو اس کے لیے عرفا یہ بیان فرماتے ہیں، مثلا آیت اللہ تقی بہجت سے پوچھا کہ عارف بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا. انہوں نے بولا آپ حرام چیزوں سے پرہیز کریں اور واجبات انجام دیں تو آپ عارف یعنی بن جائیں گے، عرفان کی منزل پہ پہنچ جائیں گے. آپ کے سامنے سے پردے ہٹا لیے جائیں گے اور آپ کی دعائیں خداوند متعال پوری کرے گا. اس میں کوئی بس یہ بنیادی چیز ہے، اس کے اندر کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے بہت زیادہ، کہ انسان سچے دل سے خداوند متعال کی بارگاہ میں حاضر ہو، خدا کی بارگاہ میں خدا کو پکارے
اور حرام چیزوں کو ترک کرے، واجبات کو انجام دے، تو انشاءاللہ اس کی دعائیں قبول دعا کے موضوع کے اوپر اتنی تفصیلی اور خوبصورت گفتگو یقیناً میں نے تو خیر پہلی دفعہ ہی سنی ہے، لیکن یہ کہ اب کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے آخر کے 2-3 سوالات کی طرف آتے ہیں۔ اچھا، آپ نے جیسے فرمایا تھا کہ باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے کہ نبی کی دعا اپنی امت کے لیے ہوتی ہے، تو اس میں افضل کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے لیے خود دعا کریں یا کسی سے کروائیں، اور کروائیں تو کس سے کروائیں؟ جی دیکھیں، اس کے اندر ایک بہت ہی مہم نقطہ جو بیان کرنے سے رہ گیا تھا، وہ یہ کہ دعا کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ دوسروں کے لیے دعا کی جائے۔ اچھا، یعنی انسان دوسروں کے لیے دعا کرے کہ مثلا خدا میرے دوست کی پریشانی کو دور کرے، خدا مثلا تمام لوگوں کی، تمام انسانوں کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ غالباً آج کل تو یہ سلسلہ منقطع ہی ہو گیا کہ آدمی دوسروں کے لیے دعا صحیح ہے، لیکن اس کے بارے میں ہمیں روایت موجود ہے کہ اگر انسان دوسروں کے لیے دعا کرے تو اس کو نوبت ہی نہیں آئے گی کہ اپنے لیے دعا کرے، کیونکہ خداوند متعال ایک فرشتہ مقرر ایسا کرتا ہے جو اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے اگر انسان دوسروں کے لیے دعا کرے۔ تو اسی طرح ہمارے جو مثلاً عرفا گزرے ہیں، ان کی یہ روش ہوتی تھی کہ وہ اپنے لیے دعا بہت کم کرتے تھے، دوسروں کے لیے دعا زیادہ کرتے تھے۔ اپنے لیے بھی کرتے تھے، البتہ دوسروں کے لیے دعا زیادہ کیا کرتے تھے کہ خدا دوسروں کی، کیونکہ انسان جب دیکھتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پریشانیوں میں گرفتار ہیں، ظلم اور بربریت جو ہے وہ دنیا کے اندر پھیل رہی ہے، اور اس طرح سے انسان مشکلات میں گرتے جا رہے ہیں، تو انسان دوسروں کے لیے دعا کرے تو خداوند متعال اس کی بھی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ دعا کس سے کروائی جائے، تو اس میں یہ کہ انسان سب سے دعا کی التماس کرے، اور جو نیک بزرگ ہیں، جو مثلاً جو پاکیزہ لوگ ہیں، خداوند متعال سے جو قریب ہیں، تو خدا ان کو جو ہے وہ دعا کا ہم کہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے حق میں دعا کریں، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ مثلاً ہمیں روایت میں ملتا ہے کہ اگر والدین کی قبر پہ کوئی دعا کرے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اسی طرح والدین اگر مر چکے ہیں، ان کی قبر پہ جا کے انسان اپنے لیے دعا کرے، اور والدین کو کہے مثلاً آپ جو ہے وہ، کیونکہ ایک دنیا انسان جو ہے اس کا رابطہ اس دنیا سے منقطع ہو چکا ہے، اس مادی دنیا سے وہ جا چکا ہے، تو وہ اگر دعا کرے گا اپنی اولاد کے حق میں تو وہ بھی قبول ہوگی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان کے والدین اگر حیات ہیں تو اسی وقت ان کی خدمت کرے اور ان سے دعا کا کہے اپنے لیے، اس وقت تو ظاہر سی بات ہے قبول ہوگی۔ مثلاً والدین ماں باپ زندہ اپنے اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، بے شک قبول ہوگی، لیکن مرنے کے بعد بھی انسان کو چاہیے اپنے جس کے والدین اس دنیا سے جا چکے ان کی قبر پر جائے اور دعا کرے اپنے لیے، تو اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ باقی یہ ہے کہ انسان مثلاً خداوند متعال کی بارگاہ میں وسیلہ قرار دے۔ وسیلہ چونکہ الگ سے ایک جدا ٹاپک ہے، موضوع الگ ہے، بالکل موضوع الگ ہے، ہم پھر اس میں انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو کریں گے، بات الگ چلی جائے گی۔ وسیلہ قرار دے رسول پاک کی ذات کا، اہل بیت علیہ السلام کی ذات گرامی کا خداوند متعال کی بارگاہ میں، جو ہستیاں خداوند متعال سے قریب ہیں۔ یعنی انسان اپنے آپ کو کمزور سمجھے، اپنے آپ کو سب سے زیادہ ضعیف سمجھے، اپنے آپ کو سب سے زیادہ گنہگار سمجھے، یعنی خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے تو وہ سب سے زیادہ بے نیاز ہے۔ صحیح ہے، وہ وجود محض ہے، صحیح ہے، وہی جو ہے وہ سب کچھ ہے، حقیقت وجود وہی ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو یہ تصور کرے میں سب سے زیادہ کمزور ہوں، میں سب سے زیادہ گنہگار ہوں، پھر میں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، تو پھر وہ جہاں پہ بھی دیکھے گا وہ سب جو ہے وہ باقی دیگر مخلوقات اس کو اپنے سے زیادہ افضل لگیں گی، تو انسان ان کے لیے دعا بھی کرے گا اور ان سے اپنے لیے دعا کی التماس بھی کرے گا۔ اس سے یقیناً جو دعا گو جو شخص ہے اس کے اپنے جو ذہن پہ نفسیات کے اوپر بھی جو اثرات ہوتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا۔ ابھی قبولیت یا غیر مقبولیت کی بات نہیں کر رہے بلکہ دعا کر رہے ہیں، آدمی دعا ہوا ہے تو اس کی نفسیات کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں جو ایک دعا کرنے کا فائدہ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ انسان نفسیاتی طور پہ مطمئن رہتا ہے۔ اچھا، کیونکہ انسان کے اوپر جب کوئی مشکلات یا مصیبت آتی ہے تو انسان کوئی ایسا راستہ تلاش کرتا ہے کہ اس راستے سے نکلے، اس کی مشکل حل ہو جائے۔ لیکن جب انسان کو کوئی راستہ نہیں مل رہا ہوتا، جب انسان مجبور ہو جاتا ہے، مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے لوگ جو خدا پر اعتقاد نہیں رکھتے، بالکل، لیکن جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے، جب ان کے اوپر مشکل آتی ہے تو وہ پھر خدا کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ جس طرح سے بہت سارے جو ایتھیسٹ ہیں، ملحدین، وہ اعتراض کرتے ہیں اسلام کے اوپر کہ یہ ترس خدا کی وجہ سے دین وجود میں آیا، ترس یعنی خوف خدا کی وجہ سے، یعنی مختلف چیزوں کے خوف کی وجہ سے یہ خدا کے قریب ہوئے ہیں، تو یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے۔ طرح ہر جگہ ایسا نہیں ہے، البتہ بعض لوگ ہیں کہ جو مثلاً پہلے خدا کے اوپر اعتقاد نہیں رکھتے تھے اور پھر
مثلاً کوئی کسی مصیبت میں گرفتار ہوئے, کسی پریشانی میں گرفتار ہوئے, تو پھر ان کا جو فطرت کا تقاضا تھا, یعنی ان کی جو فطرت نے تقاضا کیا کہ کیسی ایسے وجود کی جانب بڑھیں کہ جو ہماری جو ہے وہ اس مشکل کو دور کرے, ہماری اضطرابی کو دور کرے, تو وہ پھر دین کی طرف بڑھتے ہیں. ضروری نہیں دین اسلام کی طرف, مختلف ادیان کی طرف, مثلا کوئی مسیحی ہو گیا جو اس کی سراؤنڈنگ کے حساب سے کسی بھی دین کی طرف بڑھ گئے, اور پھر خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مثلا خدا, یا کسی بھی نام سے آپ پکار لیں خدا کو, گاڈ کہہ لیں, بھگوان کہہ لیں, رب کہہ لیں, کسی بھی مختلف ناموں سے, تو وہ انسان جو ہے وہ پھر خدا سے دعا کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرے سے بڑھ کر ایک طاقت ہے جو میری دعاؤں کو سن رہی ہے اور میری دعاؤں کو جو ہے وہ پورا فرمائے گی. تو یہ ایک نفسیاتی کیفیت بھی ایک انسان سکون کی تلاش کے لیے, یعنی ذہنی سکون کی تلاش کے لیے, اور جب کوئی رائے حل نہیں ملتا تو اس وقت جو ہے وہ دعا کی طرف آتا ہے. باقی مثلا جو لوگ ہیں جو دعا کرتے ہیں عموماً, تو سکون قلب کے لیے, دل کی تسلی کے لیے, جس طرح سے آیت مجیدہ بھی ہے کہ تم میرا ذکر کرو یہ تمہارے دلوں کو سکون دے گا, تمہارے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, تمہارے دل جو ہیں اس سے مطمئن ہوتے ہیں. بے شک. اچھا, دعا کرنے سے متعلق کچھ توہمات بھی تو ہیں, جیسے ٹوٹا ہوا ستارہ دیکھ کے دعا کر لی, یا وہ ہاتھ لگ گیا, کہیں چوٹ لگ گئی تو سنسنی سی جو ہو رہی ہے ہاتھ میں, اس وقت دعا کر لی. ان توہمات کی کوئی حقیقت ہے؟ نہیں, ان توہمات کی کوئی حقیقت تو نہیں ہے. کوئی ہمیں اس طرح سے روایات میں یا مثلا احادیث میں نہیں ملتا کہ مثلا تم کوئی ایسی انہونی چیز دیکھو, مثلا بلی گزر گئی سامنے سے, اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں. اس کی کوئی شرعی حیثیت تو نہیں ہے. البتہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت دعا نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ دعا کا کوئی وقت جو ہے وہ قید نہیں ہے کہ مثلا آپ نے فلاں وقت میں ہی دعا کرنی ہے اور فلاں وقت میں آپ نے دعا نہیں کرنی. دعا کیونکہ مطلق ہے, یعنی کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے. تو اس کے اندر اگر یہ بھی شامل کر لیا جائے کہ مثلا کسی کے چوٹ لگ گئی یا اس طرح سے کوئی واقعہ ہو گیا, تو دعا تو بہرحال درست ہے, لیکن یہ سوچ لینا کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے تو ایسا بہرحال نہیں ہے. اچھا مولانا صاحب, یہ فرمائیے گا کہ اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ اس طریقے کی سچویشن آئے کہ کہتے ہیں کہ اگر عبادات قبول نہیں ہوں گی تو عبادات منہ پہ مار دی جائیں گی, پلٹا دی جائیں گی, تو کیا دعا کے بارے میں بھی کچھ اس طریقے کا ہے کہ اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی ہے دنیا میں تو وہ کیا وہ بھی ضائع ہوگی, پلٹائی جائے گی, کیا ہوگا؟ دیکھیں, دعا کے حوالے سے یہ کہ دعا جو ہے وہ کسی بھی صورت اس کا اس طرح سے رد عمل نہیں ہوتا کہ وہ ضائع ہو جائے. اگر دعا اس دنیا میں قبول نہیں ہو رہی تو اس کا اجر آخرت میں محفوظ ہو رہا ہے. امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ جو دعا آپ کی قبول نہیں ہو رہی, جو انسان مثلا سچے دل سے دعا کرے اور وہ دعا اس کی اس دنیا میں قبول نہ ہو, تو وہ آخرت میں ذخیرہ ہو رہی ہے. اور انسان مایوس نہ ہو, کیوں, جب یوم آخرت انسان اس منزل پہ پہنچے گا قیامت میں, تو وہ دیکھے گا کہ خداوند متعال نے اس کی دعاؤں کو ذخیرہ کر کے اس کے لیے اجر مقرر کر دیا ہے, اور وہ اجر اس دنیا میں دعا کے قبول ہونے سے زیادہ بڑا ہوگا. اچھا. اور انسان, بعض روایت میں ملتا ہے, انسان یہ حسرت کرے گا کہ میں جو ہے وہ اور بھی دعا خداوند متعال سے جو ہے وہ ہر چیز میں طلب کرتا کہ میری دعا اگر قبول بھی نہ ہوتی تو یہاں پہ میں اس کا اجر پا لیتا. تو اس میں یہ کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے کسی بھی حوالے سے. اگر دعا قبول نہیں بھی ہو رہی تو یہ ایک بہت بڑا اجر وہاں پہ محفوظ ہو رہا ہے, اور ممکن ہے دنیا کے اندر کوئی ہمارے حق میں وہ دعا کرنا بہتر نہ ہو, یا اگر دعا پوری ہو جائے تو ہمارے لیے مزید نقصان جو ہے وہ ثابت ہو اس دنیا کے اندر, یا مشیت الہی کے خلاف ہو. تو بہرحال انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے, چاہے وہ دعا اس کی قبول ہو یا نہ ہو. اگر ہو گئی تو بسم اللہ, اگر نہیں ہوئی تو انسان اس کا اجر روزے جزا جو ہے وہ پائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا مولانا صاحب, آخری اور غالباً آج کل کے ماحول کے حساب سے سب سے اہم سوال کہ اقبال نے فرمایا تھا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اب آج کل کا مومن تو شمشیر پہ بھی بھروسہ نہیں کر رہا, اور بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے صرف دعاؤں کا ایک سلسلہ ہے جو کہ چلا جا رہا ہے کہ ادھر کے حالات صحیح ہو جائیں, ادھر کے صحیح ہو جائیں, ہمارے صحیح ہو جائیں. اس منحص القوم کی جو ہمارا رویہ ہے, اس کے بارے میں ذرا کچھ ارشاد. اس کے حوالے سے امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے, وہ آپ کی خدمت میں پہلے پیش کروں گا. فرماتے ہیں کہ خداوند متعال 3 افراد کی دعائیں قبول نہیں کرتا. 3 افراد کی دعائیں خداوند متعال پوری نہیں کرتا. پہلا شخص وہ ہے کہ جسے خدا نے رزق دیا ہو, جسے خدا نے روزی دی ہو, اور وہ اسے اسراف کر دے, یعنی ضائع کر دے, فضول خرچی میں اڑا دے, اور پھر خداوند متعال کی بارگاہ میں آ کے رزق کی دعا کرے, تو خدا اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا. خدا کہے گا میں نے تمہیں رزق نہیں دیا تھا کیا. ایک یہ شخص. دوسرا شخص
جو اپنی عورت یعنی اپنی زوجہ کی ہلاکت کی دعا کرے یا اس سے نجات کی دعا کرے تو خداوند متعال اس کی دعا کو پورا نہیں کرے گا. کیوں؟ خدا کہے گا کہ میں نے تمہیں طلاق کا اختیار نہیں دیا تھا. ٹھیک ہے. تیسرا وہ شخص کہ جو خداوند متعال کی بارگاہ میں یہ دعا کرے کہ خدا مجھے رزق عطا فرمائے اور وہ گھر میں بیٹھا رہے. حدیث روایت ہے امام صادق کی, کہہ رہے ہیں کوئی شخص گھر میں بیٹھ کر یہ دعا کرے خدا مجھے رزق دے تو خدا اس کی دعا کو پورا نہیں کرے گا. ٹھیک. کیوں؟ خدا کہے گا میں نے تمہیں کسب معاش کے راستے نہیں بتائے تھے؟ کیا میں نے تمہیں جو ہے وہ کسب کار کے کسب معاش کے طریقہ کار نہیں بتائے تھے کہ تم اس طرح سے جو ہے وہ آمدنی کرو اور پھر خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرو؟ تو بہرحال صرف دعا کے اوپر منحصر ہو جانا اور صرف دعا کہ سارے انسان جو ہے وہ کچھ کام نہ کرے اور بیٹھ جائے, بالکل. تو یہ جو ہے وہ وہی والی ایک جو حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی تھی امیر المومنین کی, اسی طرح سے جس طرح سے بغیر کمان کے تیر چلانے والا شخص ہے. مثال کے طور پہ جب کوئی شخص مریض ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ ہمیں سیرت سے ملتا ہے کہ طبیب کے پاس جایا جائے, اپنی دوا کا بھی اہتمام کیا جائے اور ساتھ ساتھ دعا بھی کی جائے, کیونکہ بے شک شفا جو ہے وہ خداوند متعال کی ذات ہی ہے جو دیتی ہے. البتہ شفا کے ذرائع, کیونکہ ہر چیز کاز اینڈ افیکٹ کے ذریعے سے خداوند متعال نے نظام کائنات کے اندر جو ہے وہ چلا رہا ہے, تو اس شفا کا جو ذریعہ ہے وہ خداوند متعال نے اس دوا میں رکھا ہے. یعنی اس دوا کے اندر بھی شفا خدا نہیں رکھی, لیکن آپ کو وہ دوا بھی لینی پڑے گی, اس طبیب کے پاس بھی آپ نے جانا پڑے گا. اسی طرح سے اگر کوئی یہ صرف دعا کرتا رہے کہ پروردگار عالم میرے علم میں اضافہ فرمائے, تو ایسے بیٹھے بیٹھے تو علم میں اضافہ نہیں ہوگا. جی. تو جب تک انسان مطالعہ نہ کرے, مباحثہ نہ کرے اور کتاب خوانی نہ کرے تو پھر علم اس کے اندر کہاں سے آئے گا. بہت شکریہ مولانا صاحب, آپ سے بہت سر حاصل گفتگو ہوئی دعا کے موضوع کے اوپر, اور یقیناً ہمارے ویورز نے جو ہے وہ دعائیں کرنے کا طریقہ سلیقہ جو ہے وہ اس سے سیکھا ہوگا. تو آپ لوگ بھی ایسے اعمال کیجئے کہ دوسروں کے دل سے دعائیں نکلیں, دوسروں کی دعائیں لیجئے, دوسروں کے لیے دعائیں کیجئے, اپنے لیے بھی دعائیں کیجئے. سبسکرائب کیجئے گا, دیکھتے رہیے گا, لائک کیجئے گا. اعلیٰ پوڈ.